میں نے تقریباً 22 سال اس یونیورسٹی کو دیے اور میں نے سرو کیا، جو کہ میری زندگی کا ایک اثاثہ تھا۔ کسی نے US سے کیا، کسی نے جرمنی سے کر کے آئے، کوئی چائنا سے کر کے آئے، لہٰذا اچھی یونیورسٹیز سے وہ PhD کر کے آ گئے اور اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 100 کے قریب PhDs ہیں۔ ایک بچے کا خرچے کے برابر جو ہیں پورے گھر کا خرچہ آتا تھا۔ میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا کہ میرے والد جو تنخواہ لیتے تھے اس میں سے آدھی مجھے دیتے تھے، آدھی گھر کو خرچ کرتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے اور میں نے ہی اس یونیورسٹی میں سب سے پہلا MS پروڈیوس کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے PhD بھی میں نے ہی کروا دیا۔ 2011 میں بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ میں نے لے لیا اور اس کے بعد سنو لیپرڈ ٹرسٹ کی طرف سے میں نے لیونگ پلانیٹ ایوارڈ مجھے ملا۔ تو یونیورسٹی کا کام یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنی فیکلٹی کو ڈیولپ کریں، آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ندیم۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے وہاں کی خواتین اور استاد کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان ہی معاشرے نے یا اس خطے نے ترقی کی ہے جس کے خواتین پڑھی لکھی ہو یا جن کے پاس اچھے اساتذہ ہوں۔ اسی حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسے شخصیت کو دعوت دی ہے جنہوں نے تقریباً پچھلے 31 سال ایز اے استاد گلگت بلتستان کی خدمت کی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، جو ڈین لائف سائنسز KIU سے ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور تقریباً 31 سال انہوں نے ایز استاد اس گلگت بلتستان کی خدمت کی ہیں، اور تقریباً وقتاً فوقتاً اور درمیان میں تقریباً 10 مہینے ایکٹنگ وائس چانسلر بھی KIU کے رہ چکے ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنی جرنی کا بتائیں کہ گلگت بلتستان جیسے ایک پسماندہ علاقے سے آپ کا بھی تعلق ہے اور کیسے آپ اس فیلڈ میں ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی PhD بھی کی اور ایز ایکٹنگ VC بھی رہے اور ڈین آپ لائف سائنسز سے ریٹائرڈ رہے۔ اپنی جرنی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد ندیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور گلگت میڈیا نیٹ ورک کا بہت ہی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے رسپیکٹ دی، اور میں کچھ ایسی باتیں کر لوں جو میری لائف جو 31 ایئرس میں نے سروس کی، اور یہ سروس جو ہیں اور میں جو ہیں وہ اپنی سروس کے دوران جو پیک ہوتا ہے وائس چانسلر، ایکٹنگ وائس چانسلر تک بھی میں نے کام کیا۔ اللہ کا شکر ہے، ہر فیلڈ میں اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ تو میں یہ بھی بہتر سمجھتا ہوں اگر میں اپنی کاوشوں کو، اپنی محنت کو اور اللہ کی کامیابیاں جو مجھے دی ہے اس کے بارے میں بتا دوں، سننے والے کو بھی احساس ہوگا کہ منہ میں سونے کی چمچ لے کے کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، وہی جا کے ایک فیلڈ میں آخری سکسیسفل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک غریب بندہ بھی محنت کرتا ہے تو وہ محنت کا صلہ اللہ کو دیتا ہے اور اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے۔ میری پیدائش گلاپر میں ہوئی۔ گلاپر گزر کا ایک گاؤں ہے، بہت ہی زیادہ جفاکش اور محنتی لوگ ہیں وہاں کے، اور میں نے جو ہیں وہ تعلیم جو ہیں وہ میں نے وہیں پہ حاصل کی، جو دوسری تک۔ ہمارا یہ گلاپر ہے وہ تھوڑا سا کنزرویٹو ٹائپ کا تھا، تو میری والدہ جو ہیں وہ غیر روایتی جو ایجوکیشن ہے وہ پڑھ لکھ چکی تھی، گھر میں ہی پڑھ لکھی تھی۔ تو میں جب گھر میں میرا جو ٹیچر تھا وہ لکھوانے کے لیے، الف ب لکھوانے کے لیے کہہ دیتا، تو مجھے میری والدہ لکھواتی تھی اور میں اسکول میں لے جا کے اساتذہ کو دکھاتا، تو وہ اساتذہ کہتے تھے تمہارے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ جاب کر رہے تھے، گلاپر میں نہیں تھے۔ تو وہ پوچھتے تھے تمہیں کون لکھواتا؟ میں شرم ہو کے اپنی والدہ کا نام نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میری والدہ جو ہیں پڑھی لکھی ہے، تو یہ میں کہہ دوں تو وہ اچھا مجھے فیل نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال میری جو ایجوکیشن ہوئی، میری والدہ کے مرہون منت ہوئی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے اور وہ اعلیٰ درجہ دے دے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہیں گورنمنٹ میں جاب کر رہے تھے، تو ہم گلگت میں آ گئے۔ گلگت میں آنے کے بعد پرائمری اسکول اومفری سے میں نے 4 تک پڑھا، اور اولڈ پورو گراؤنڈ میں اسکول بنا وہاں پہ کیا۔ وہاں سے میں پرائمری پاس کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میں نے میٹرک کا ایگزام پاس کیا۔ فائنینشیل کنڈیشنز ہماری جو تھی بہت ہی ویک تھی، کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ مجھے
اسی طرح سب کو پڑھا نہیں سکتے تھے، تو مجھے یہ کہا گیا، میرا جو بھائی تھا وہ ڈینٹسٹری میں پڑھ رہا تھا آلریڈی، تو مجھے جو ہے اسی کالج میں، یہی کالج پہ داخلہ کروا دیا گیا۔ یہاں سے میں نے ایف ایس سی کی۔ ایف ایس سی کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ، کوئی 1 سال میں نے جاب بھی کی۔ اس کے بعد پھر مجھے پڑھنے کا شوق تھا، تو میرے والدین نے مجھے کراچی بھیج دیا۔ کراچی سے جو ہیں وہ میں نے بی ایس سی کی۔ بی ایس سی کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی کی۔ ایم ایس سی کے بعد آگے یہاں پہ جب واپس آیا تو خان ہیلتھ سروس میں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، اس میں ایز اے ریسرچ مائکرو بایولوجسٹ مجھے اپائنٹ کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ ریسرچ تھا اور مائکرو بایولوجی میں نے پڑھی ہوئی تھی۔ وہاں سے پھر مجھے خان یونیورسٹی جانے کا موقع ملا، انہوں نے اپرچونیٹی دی، وہاں پہ جا کے ریسرچ وغیرہ جو ہیں وہ کر لیں اور سیکھ کے آ جائیں تو آپ جو ہیں یہاں پہ ایسے ریسرچ مائکرو بایولوجسٹ یہاں پہ سروس دیں گے۔ تو میں وہاں پہ گیا، ریئلی وہاں پہ اتنا سیکھنے کا ماحول مجھے ملا کہ میں نے بہت اچھی اچیومنٹس کی، اور جنہوں نے بھیجا تھا میں اپنی رپورٹیں بھی بنا کے بھیجتا تھا کہ میں نے یہ ساری رن کی ہیں۔ واپس آیا تو واٹر اینڈ سینیٹیشن کی لیبارٹری میں نے سیٹ اپ کیا۔ خان کا جو پروجیکٹ تھا خان ہیلتھ سروس کا، واٹر اینڈ سینیٹیشن کا، پھر اس میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو مجھے گلگت میں جو ہیں لیکچررشپ کی پوزیشن کے لیے میں نے کوالیفائی کیا، اور میں جب لیکچرر بنا تو میں نے اچھا کام ان کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ایز اے کنسلٹنٹ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ کام کریں، تو میں کالج کی ڈیوٹی اور پارٹ ٹائم پہ واٹر اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا رہا۔ پھر ان کی جو لیبارٹری تھی اس کو اسٹیبلش کیا، سکردو میں جا کے ان کی وہاں کی لیب بھی میں نے اسٹیبلش کی۔ اس کے بعد مجھے پڑھنے کا شوق تھا، تو یہی واٹر اینڈ سینیٹیشن کی لیب کے لیے مٹیریل وغیرہ، ریسرچ مٹیریل وغیرہ لانے کا، اکٹھا کرنے کے لیے میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا۔ وہاں پہ جا کے پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی تھیسس وغیرہ دیکھا، تو مجھے مائکرو بایولوجی کے فیلڈ میں جو وہ تھی مہارت تھی وہ اتنی تھی، ان کی تھیسس پڑھ کے میں یہ سوچ رہا تھا میں بھی پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں، میں بھی ایسا کام کر سکتا ہوں، تو میں کیوں نہ کروں۔ پھر یہاں پہ آ گیا، گلگت میں آ کے اپنی ڈیوٹی اور وہاں پہ بھی کام کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی اسکالرشپ وغیرہ تو نہیں ملی۔ اور وہ جو تھا اس وقت انوائرمنٹ بھی ایسا تھا کہ انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا کہ میں اسکالرشپ ڈھونڈ سکوں، اور کوئی ایسا کوئی سورس مجھے مل نہیں رہا تھا کہ میں باہر جا کے پی ایچ ڈی کر لوں۔ بہرحال اس وقت وہ جو ایگزامز ہو رہے تھے وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہو رہے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے کوئی 2 اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے تھے پریکٹیکل کنڈکٹ کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ میری جو ہیں کچھ گپ شپ ہوئی، اور ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ تو زیادہ کام کرتے ہیں ریسرچ میں اس طرح کے، تو آپ پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرتے، انہوں نے یہ کہا مجھے۔ تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ پی ایچ ڈی میں کر سکتا ہوں، اور میرے پاس انہوں نے کہا آپ کے پاس لیبارٹری بھی ہے، اسی فیلڈ میں کر سکتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے راستہ دکھایا، تو میں پھر وہ پنجاب یونیورسٹی گیا۔ وہ پروفیسر ڈاکٹر شکوری ہیں جو ابھی بھی جاب کر رہے ہیں، اور وہ جو میریٹوریس پروفیسر ہے، ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر بھی ہیں، اس طرح بڑے اس نے پرائزز لیے ہیں، بڑے ایوارڈز لیے ہیں، بہت مشہور سائنٹسٹ ہے، ابھی بھی کام کر رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو اس سے ملوا دیا مجھے، میں نے اس کو سارا بتا دیا میں یہ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کی۔ پھر میں نے جو سائناپسس اپنا ڈیولپ کیا، کرنے کے بعد وہاں سے اپروو کروایا، پھر یہاں سے میں سیمپل کلیکشن کر رہا تھا۔ جو میرا پی ایچ ڈی کا جو وہ تھا ٹائٹل تھا، وہ جو گلگت بلتستان کے اندر جو ڈائریا اور ڈائسنٹری ہوتی ہے اس کے مین کازز کون کون سے ہیں، اور ان کو کون سی اینٹی بائیوٹک جو ہیں وہ دینی چاہیے، جس سے وہ جو جراثیم جو وہ اس میں اس ایجنٹ کو کل کر سکتے، اس بیکٹیریا کو کل کر سکیں۔ ایسے ہی دے کے اگر وہ اسے ریزسٹنٹ ہے تو وہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا یہ دیکھنا بیکٹیریا کا کہ اس کا جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ جین ہے وہ پلازمیٹ ڈی این اے کے اوپر کس فریگمنٹ کے اوپر موجود ہے، ان کا ڈی این اے آئسولیٹ کرنا، پھر اس کے بعد جو ہیں وہ
کمپیٹنٹ سیلز بنا کے اس میں دوبارہ ٹرانسفر کرنا، اس کے کریکٹرسٹکس کو دیکھنا، پہلے والے میں کیا تھا دوسرے میں، اس طرح کا میرا ریسرچ تھا۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے کامیابی دی اور میں نے پی ایچ ڈی کر لیا۔ 2002 میں جب میں یہاں پہ آیا تو جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، انہوں نے کراکرم یونیورسٹی جو ہیں وہ جی بی کے لوگوں کے لیے ایک گفٹ کیا تھا کہ یونیورسٹی جو ہیں یہاں پہ بنے تاکہ یہ لوگ بھی بغیر کسی تکلیف کے یہ جو ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ بن سکیں۔ وہ جو تھی ایک بڑی مہربانی تھی، اور اس کے اندر یہ تھا کہ ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس تھے وہ یہاں سے بی اے وغیرہ کر کے ایف اے کر کے ڈاؤن میں جا کے پڑھ لیتے تھے، اور پڑھنے کے لیے اتنا خرچہ آتا تھا جتنا ہمارا جو عام ایک معاشرے میں عام ایک گھرانہ ہوتا ہے اس ایک بچے کا خرچے کے برابر جو ہیں پورے گھر کا خرچہ آتا تھا۔ میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا کہ میرے والد جو تنخواہ لیتے تھے اس میں سے آدھی مجھے دیتے تھے، آدھی گھر کو خرچ کرتے تھے۔ بہرحال ریسرچ کے دوران میں پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھا ہوتا تھا، اور وہاں اسٹوڈنٹ آتے تھے، پی ایچ ڈی کرتے تھے، لیکچررز تھے، کالجوں میں پڑھا کے واپس آتے تھے، تو میں بیٹھ کے سوچتا تھا یہ لوگ کتنے لکی ہیں جو کہ اپنے گھر میں بھی بیٹھتے ہیں اور اپنے جو ہیں بچوں کو جا کے پڑھاتے ہیں، اور کالج میں ڈیوٹی کرتے ہیں، شام کو آ کے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، اپنی ایجوکیشن انہانس کرتے ہیں، یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور جابس بھی ان کو ملتی ہیں۔ جبکہ میرے 2 بچے تھے، بیوی تھی، ان کو چھوڑ کے میں جا کے پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھ کے اتنی بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا، کاش، اور یہ سوچ رہا تھا کاش ہمیں بھی ایسے مواقع ملے۔ تو جو یونیورسٹی بن گئی تو مجھے آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہیں یونیورسٹی میں آتے ہیں یا اپنے کالج کے کیڈر میں جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یونیورسٹی کی جاب اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور میں نے جو کچھ کیا تھا اپنے خرچے پہ کیا تھا، لیکن میرا خرچہ بھی قوم کا خرچہ تھا کہ میں جا کے کالج میں ایزی لائف گزاروں، اس سے میں نے پریفر کیا میں یونیورسٹی میں جاؤں۔ اسی طرح دوسرے ینگس جو میرے کولیگ ہیں وہ ابھی ریٹائر نہیں ہوئے، میں تو ہو گیا ہوں، تو وہ بھی کالج میں ٹھہرے اور یونیورسٹی میں ٹھہرے، اور یونیورسٹی کا بھی ہم جو ہیں بہت مشکور ہیں، انہوں نے مجھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کا جو ہیں وہ اپرچونٹی دی۔ میں نے جا کے ایبرسویتھ یونیورسٹی ویلز سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی۔ اسی طرح ہمارے جو دوسرے کولیگس تھے ان کو بھی اپرچونٹی ملی، وہ جا کے پی ایچ ڈی کر کے آ کے ابھی اپنا جو ہیں سینئر فیکلٹی بن کے وہ اپنی سروسز یونیورسٹی کو دے رہے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹی میں آئے ٹوٹل جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 6 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم پڑھاتے تھے، اور کالج میں بھی ہم پڑھاتے تھے۔ اسی طرح سے جو ہیں یونیورسٹی کا آغاز ہوا، اور یونیورسٹی کے آغاز سے انیشلی تو کے آئی یو میں بہت کم اسٹوڈنٹس تھے، اور آپ نے تقریباً مور دین 2 ڈیکیڈز کے آئی یو میں سرو کیا۔ آپ نے بڑی چینجز دیکھی، اور اب بھی کافی فیسلٹیز بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل ادارے بھی کے آئی یو سے لنک اپ ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں۔ تو سر یہ آپ کے 2 ڈیکیڈ کا سفر کیسا رہا کے آئی یو میں، اور اب کیا چینجز آپ شروع کے آئی یو اور اب میں کتنا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہے کہ جب میں نے 2002 میں یونیورسٹی کا آغاز ہوا تو ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد اس طرح ہوتے ہوتے ظاہری بات ہے 3-4 ڈپارٹمنٹس کھلے تھے، 3-4 ڈپارٹمنٹ سب میں ایسا اکنامکس، میتھمیٹکس، بایولوجی اور اس طرح سے یہ تھے۔ بعد میں ایگریکلچر اینڈ فوڈ ٹیک بھی کھل گیا کافی، اور اس یونیورسٹی میں آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز کے بنتے بنتے جو ہیں وہ کئی برس گزرتے ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر یہ فیل کیا جاتا ہے مزید امپرومنٹ کی نیڈ ہے۔ تو یونیورسٹی کو ایک یونیک جو ہیں جی وی کی یونیورسٹی کو ایک یونیک پوزیشن حاصل ہے فیڈرل میں ہونے کی وجہ سے بھی، اور یہاں ایسے ایریے میں بھی ہونے کی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ یہ جو ہیں گلگت بلتستان کا کوئی وائس چانسلر ایڈورٹائز کرتے ہیں پورے پاکستان لیول پہ، اور پورے پاکستان لیول پہ جو اچھے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، پھر وہ جو ہیں جس کے اچیومنٹ زیادہ ہیں ان کو لے کے سرچ کمیٹی بنتی ہے، سرچ کمیٹی ان سب کی جو سی وی ہے اس کو ریویو کر کے
چند کو سلیکٹ کرتی ہے، پھر اس کے انٹرویو کر کے بیسٹ سے بیسٹ جو وائس چانسلر ہوتا ہے وہ یہاں کے لیے ریکمنڈ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے وہ اس کی اپروول دیتا ہے۔ تو اس یونیورسٹی میں ابھی تک جو ہیں وہ 5 جو وہ ہیں وائس چانسلر آ چکے ہیں، 2 جو ہیں وہ ایکٹنگ وائس چانسلر رہے ہیں، ایک ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب جو کہ ایکٹنگ وائس چانسلر رہے، اور دوسرا مجھے بھی موقع ملا کہ میں بھی ایکٹنگ وائس چانسلر رہوں، تو میں بھی تقریباً 10 مہینے میں رہا۔ اس کے بعد جو ہیں وہ جو آگے وائس چانسلر آگے وہ ایک سے ایک اچھا کام کرتا گیا، کسی نے بلڈنگ سٹرکچر پہ زور دی، کسی نے جو ہیں وہ اکیڈمکس پہ زور دی، کسی نے ریسرچ پہ زور دی، اسی طرح سے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اپنی وزڈم کے مطابق۔ اب جو موجودہ وائس چانسلر آ رہے ہیں یہ جو ہیں بیسیکلی یہ انجینئر ہیں اور اکیڈمیشینز بھی ہیں، اور یونیورسٹی میں جو ہیں وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کو دونوں فیلڈز میں بہت بڑی مہارت ہے، اکیڈمیکلی بھی ہے، اور جو ہیں وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی ہے۔ جب یہ آ گئے تو ہمارا جو ہے انجینئرنگ فیکلٹی کی جو بلڈنگ تھی وہ نہیں بن رہی تھی، بڑے مسائل میں تھی، انہوں نے نارمل کے لوگوں کا مشکور بھی ہیں، ان سے ریکویسٹ کی اس طرح سے، اور اس وقت کے جو سی ایم تھے انہوں نے بہت کوپریٹ کی، کرنے کے بعد اس کا وہ جو بنیاد رکھا، اور اب جو ہیں وہاں پہ فیکلٹی انجینئرنگ فیکلٹی جو ہیں وہ پڑھا رہی ہے، اور ریسرچ کا کام بھی ہو رہا ہے، یہ سارا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو میری سروسز ہیں، میں پہلا فیکلٹی ممبر تھا بایولوجیکل سائنسز میں، تو میں چیئرمین بھی رہا اس ڈپارٹمنٹ کا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر جان صاحب تھے کیمسٹری کے تھے، وہ بعد میں چھوڑ کے کالج سائٹ پہ گئے، تو میں نے اپنی پوری کی پوری انرجی کو مرکوز کیا تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں ہی رہنا ہے اور یونیورسٹی میں ہی سروسز دینی ہیں۔ جو کچھ پہلے جو میں نے آپ کو بتا دیا جو مجھے فیل ہوا تھا وہ یہاں پہ وہ جو ہیں ثابت ہو رہا تھا، ٹرو ہو رہا تھا کہ یہاں کے لوگ ٹاؤن میں جا کے کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، یہیں پہ پی ایچ ڈی، اور اللہ کا کرم ہے اور میں نے ہی اس یونیورسٹی میں سب سے پہلا ایم ایس پروڈیوس کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے پی ایچ ڈی بھی میں نے ہی کروا دیا۔ تو اس طرح کی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہیں مختلف ریسرچ پروجیکٹس پہ میں نے کام کیا، جو کہ میں نے ہنٹ کیا، جو کہ سب سے بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ میرا یہ جو ہے وہ تھا کہ اس میں یو ایس گورنمنٹ اور پاکستان کا جو تھا جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ تھا۔ یو ایس سے جو ڈاکٹر میٹ تھے وہ ڈیوڈ تھے، تو وہاں سے وہ ریسرچر تھا، یہاں سے میں پی آئی کے طور پہ یہاں پاکستان سے میں کر رہا تھا، بیچ میں ڈاکٹر زیبر آسموسن تھی، وہ جو ہیں وہ بھی کام کر رہی تھی۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ہے اس کو ہم نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑی اچھی اچیومنٹ کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ تو یو ایس گورنمنٹ نے کہا آپ اس کے بعد کون سا کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ لیبارٹریز کی نیڈ ہے ہماری یونیورسٹی کے لیے، تو ایک لیبارٹری جو ہیں پری فیبریکیٹڈ لیب اس پروجیکٹ کے لیے ہم نے اسٹیبلش کیے تھے کے آئی یو میں، تو دوسرا جو لیب ہے وہ بایو سیفٹی لیب، اس کے لیے یو ایس کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے فنڈنگ کیا، اور وہ جو ہیں لیبارٹری اللہ کا شکر ہے اب بن کے تیار ہوئی، اسٹوڈنٹس پریکٹیکل کرتے ہیں، ورلڈ کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ آ جائے اس لیبارٹری کو یوز کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پروویژن ہے 24 آورس کے لیے الیکٹرکسٹی میسر ہے، بایو سیفٹی ہے بالکل اکارڈنگ ٹو رولز بایو سیفٹی کے وہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا میں جرمن کا ایک وہ تھا انجینئر تھا، اس نے تھیم دیا تھا، اور کنسٹرکشن بھی اسی طرح کی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو بایو سیفٹی جو لیب ہے وہ پاکستان میں شاید ہی 3 یا 4 نمبر پہ آ رہا ہے، جو کہ آئی یو گلگت میں ہے اس وقت۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہیں وہ سیٹ پروجیکٹ میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ میں نے واٹر کوالٹی لیب کو اسٹیبلش کیا۔ واٹر کوالٹی لیب جو ہیں وہ ای پی آئی سرٹیفائڈ ہے، اس کے ریزلٹس چیک کروا دیں تو اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ انوائرمنٹل پروٹیکٹ ایجنسی سے ہیں، سرٹیفائڈ ہے، تو اس کے ریزلٹ ایکسیپٹیبل ہیں۔
تو اس طرح کے میں نے کام کیے، اور یہ جو کام تھا اب شروع میں ریسرچ پہ بہت زیادہ زور دیتا تھا، بعد میں جا کے میں ڈین بنا، وی سی بنا، تو اس کے دوران آ کے ریسرچ میں میری تھوڑی سی وہ وقت کی کمی کہیں اور میری تھوڑی سی کاہلی کہیں، میں اس طرف زیادہ نہیں سر، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ آپ کا جو کیریئر ہے وہ بہت شاندار رہا ہے. جیسے ہم ریسرچ اور پوسٹ ڈاک کی بات کر رہے تھے، تو کیا یو کے اندر نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ فیکلٹی کے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے یا ان کی جو ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے ان کو انہانس کرنے کے لیے بہت سارے فیکلٹی ممبرس کو بھی اسکالرشپ دیے گئے، جن کو پی ایچ ڈی کے لیے اسپیسیفکلی ڈاؤن جو ابراڈ کنٹریز ہیں ان کو بھیجا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں سے بیشتر جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ گئے اور کچھ واپس نہیں آئے، کچھ آنے سے انکار کریں. یہ بھی تو ہمارا ہیومن ریسورس کا بڑا لاس ہے کیا یو کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پی ایچ ڈی فیکلٹی کتنی معنی رکھتا ہے ایک یونیورسٹی کے اندر. جی، یونیورسٹیز کا کام جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انڈر گریڈ لیول پہ خود پڑھائیں، پھر جو پی ایچ ڈیز ہیں، جیسے ابھی کراکروم گریجویٹ اسکول بنا ہوا ہے، اس وی سی کی کاوشوں میں سے ایک کاوش یہ بھی ہے کہ چلیں وہ جو ایم ایس اس تک ہے، انڈر گریڈ تک تو ڈگری یونیورسٹی دے دیتی ہے، لیکن ہمارے جی بی کے لوگ ابھی ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے پیچھے لگے ہیں. ایم ایس اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ڈاؤن میں جانا، ود جاب چھٹی لینا، یہ بڑا ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہو رہے تھے. ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی کہ چھٹی لے کے جائیں، چھٹی نہیں ملتی تھی. تو اس کے لیے یہ جو موجودہ وائس چانسلر ہیں پروفیسر انجینئر ڈاکٹر عطا اللہ شاہ صاحب، انہوں نے یہ سب سے بڑی جی بی کے لیے یہ سب سے بڑا کام کیا کہ وہ جو ویک اینڈز پہ ہفتہ اور اتوار کے دن جو ہیں کراکروم گریجویٹ اسکول بنائیں، جو کہ جاب اسکالرس کے لیے، ہاں 2019 میں اس کا وہ بنیاد رکھا. اس میں یہ ہوا کہ تمام جو ایسے جی بی کے لوگ یا ڈاؤن سے آئے ہوئے آرمی کے اسی طرح اور پوزیشنز پہ بھی آتے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ اپنی جو ایجوکیشن کو ایکسل کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپرچونٹی ملتی ہے، ویکینڈ پہ چھٹی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے جو ٹیچرز ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، وہ سب آ کے ایڈمیشن لیتے ہیں. لینے کے بعد وہ ایم ایس کر جاتے ہیں. ابھی پی ایچ ڈی بھی شروع ہے، تقریباً 10-12 ڈپارٹمنٹس میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو ویکینڈ پہ وہ پڑھتے ہیں. ہمارے پروفیسر جو پاکستان سے جو پی ایچ ڈی کیے ہیں، پوسٹ ڈاک کیے ہیں، باہر سے کر کے آئے ہیں، ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو کے یونیورسٹی میں تو وہ جو ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو یونیورسٹی کا کام یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنی فیکلٹی کو ڈیولپ کریں، آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیں. تو یونیورسٹی کے اندر یہ پروویژن ہے. اس پروویژن کے تحت سائنس کے، سوشل سائنسز کے، نیچر سائنسز کے جو ینگ فیکلٹی ہے وہ کہیں ایڈمیشن لیتے ہیں یا کوئی اسکالرشپ لیتے ہیں تو یونیورسٹی جو ہیں ان کو چھٹی دیتی ہے، جا کے اسٹڈی کر لیں. اور اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، پیریڈ میں پورا کر لیں تو وہ پھر واپس آ جائیں. اس پیریڈ میں اگر وہ جو مقررہ وقت ہے اس پہ نہیں کر سکتے ہیں، لیو ود آؤٹ پے کہہ کے بھی 1 سال کے لیے ریلیکس کرتے ہیں. کیونکہ اتنا جو ریسورسز انویسٹ ہوئے ہیں وہ فروٹفل ہوں کوئی اور وقت لگا کے بھی، تاکہ وہ آ جائیں، آ کے اپنی سروسز دے دیں. تو اس میں بہت سارے واپس آ گئے ہیں. کسی نے یو ایس سے کیا، کسی نے جرمنی سے کر کے آئے، کوئی چائنا سے کر کے آئے. لہٰذا اچھی یونیورسٹیز سے وہ پی ایچ ڈی کر کے آ گئے اور اپنی سروسز دے رہے ہیں. ابھی تقریباً 100 کے قریب پی ایچ ڈیز ہیں. لیکن یونیورسٹی کا بھی، میرا بھی، میں اسٹڈی لیو کمیٹی کا کنوینئر بھی تھا، تو ہم بڑی جانچ پڑتال کر کے بھیجتے تھے. لیکن کچھ لوگوں نے خیانت کی. وہ خیانت یہ کی کہ وہ گئے، جا کے وہاں پہ کام کیا، کرنے کے بعد شروع میں تو ہم ان کو سال کی ایکسٹینشن دیتے جاتے ہیں. وہ اپنے پروفیسر سے اپنی پروگریس رپورٹ بھیجتے ہیں، تو پھر ہم دوسرا سال، تیسرا سال، آخر میں وہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں جی میرا جو ہے یہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے، تو میں جو ہوں کمپلیٹ نہیں کر سکا ہوں، لہٰذا مجھے دے دیں. کیونکہ رولز میں کے آئی یو کے پالیسی میں جو وہ تھی، فیسلٹی تھی، وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں، تو ہم ان کو لیو ود آؤٹ پے بھی دیتے ہیں. لیکن کچھ فیکلٹی جو ہیں وہ اس کے باوجود بھی نہیں آئے. اور جنہوں نے جو نیشنل جو وہ تھی پراپرٹی تھی اس کو لاس بھی کیا، اور وہاں جا کے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ اور جابس لے کے وہاں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی. ہاں، جب ہم نے زور لگایا تو پھر وہ جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
لیکن یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بڑے سخت ایکشن لیا کہ ان سے ریکوری کر لیں، اور ریکوری بھی شروع ہو چکی ہے. کچھ کی کچھ دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. ان کی ایمبیسی کو، ان کے سپروائزرز کو لکھ کے یونیورسٹی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد وہ ریسورسز جو ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی وہ ریکور کر لیں، تاکہ کسی اور کو بھی اپرچونٹی دے سکیں انہی پیسوں میں رہ کے. کیونکہ یونیورسٹی جو ہے بہت بڑا خرچ کر رہی ہے، ان کو بھیجتی ہے، ان کی جگہ پہ دوسرا ٹیچر تو یہ جو ہیں ہم سب کو احساس کرنا چاہیے قوم کے ساتھ اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. اگر مجھے اپرچونٹی ملتی ہے میں اس اپرچونٹی کو اویل کر کے اپنی سروسز دے دوں. تھینک یو سو مچ سر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آج کل، آپ نے کہا کہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، ایم فل پی ایچ ڈیز وغیرہ کر رہے ہیں، بہت ساری ینگ جنریشن فیکلٹی اور ٹیچنگ پروفیشن کی طرف آنا چاہ رہی ہیں. تو ان کے لیے اگر آپ شارٹ سا کوئی میسیج ان کو دے دیں کہ وہ کیسے اپنی پرسنل انہانسمنٹ کریں اور اپنی فیلڈ میں کس طرح ایکسل کریں تاکہ ان کو اس پروفیشن میں آسانی ہو. اس کے بارے میں شاید ندیم صاحب میری جو وہ گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی، جو بھی ینگ فیکلٹی یونیورسٹیز میں جاب کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اپنی یونیورسٹیز میں جہاں سے ان کو جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اس کے اندر ریسرچ پہ زیادہ زور دے دیں، اور اس کے علاوہ وہاں کے بیسٹ اسٹوڈنٹ بنیں، تاکہ اچھا اسٹوڈنٹ بن کے، اچھا گریجویٹ بن کے آئے گا تو اچھی ایجوکیشن وہ آنے والی جنریشن کو دے سکے. پھر اس کے بعد ریسرچ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے تو وہ ریسرچ کر چکا ہوتا ہے. اس ریسرچ کو واپس آنے کے بعد جلدی سے اس کو اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اگر نہ کریں تو وہ بھول جاتا ہے، وہ پھر رسٹنگ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ینگ آ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ جو ہیں ریسرچ کو اپنا شعار بنائیں. آگے جانے کے لیے ہر جگہ پہ، ہر پوزیشن کے لیے اسسٹنٹ تک پی ایچ ڈی کر کے جا سکتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر، اور اس طرح بننے کے لیے ان کو ریسرچ ہی کام آئے گی اور ٹیچنگ بھی کام آئے گی. اور یہ جو ہیں ریسرچ کی پبلیکیشنز اتنی ریکوائرڈ ہیں، اتنی ہیں، سوشل ورک کرنا چاہیے. پھر جو ہیں ریسرچ گرانٹس لینی چاہیے، انہی گرانٹس میں جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کر سکیں. کیونکہ میں نے خود کئی ریسرچ گرانٹس ہنٹ کی ہے، اس کے اندر ہے کہ میں نے 5-6 بچوں کو جو ہیں وہ میں نے ایم ایس کروایا. تو ان میں سے ایک گرانٹ جو ہیں یہ یو ایس والی جس کا میں نے ذکر کیا وہ والی تھی. اس کے بعد میں نے جو ہیں سنو لیپرڈ کے اوپر میں نے کام کیا تھا، اس میں بھی WWF نے گرانٹ دی تھی. پھر اٹالین گورنمنٹ سے سیٹ کا پروجیکٹ لیا تھا، اس کے اندر انہوں نے کیا. پھر جو ہیں اس طرح کی چیزیں بہت ہوئی، اور میں نے کچھ ایوارڈز بھی لیے. وہ 2011 میں بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ میں نے لے لیا. اور اس کے بعد سنو لیپرڈ ٹرسٹ کی طرف سے میں نے لیونگ پلانیٹ ایوارڈ مجھے ملا. 2 ایوارڈز ملے ہیں. اس کے علاوہ میں نے گرانٹس ہنٹ کی اور یونیورسٹی میں سروسز دی. سر اس کے علاوہ ایک لاسٹ کوشچن ہم نے دیکھا کہ مور دین 2 ڈیکیڈز کریکٹم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان 20-22 سالوں میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس ہم نے دیکھے. انفراسٹرکچر ایشوز آ گئے، HR کے ایشوز آ گئے، فائنینشیل ایشوز آ گئے اور بڑے مسائل آ گئے. تو ایز سر آپ نے بڑا عرصہ وہاں پہ سرو کیا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایون ڈیسیجن میکرز. تو ان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ کیا ایسا وے فارورڈ یا کیا ایسا ورکنگ پلان کیا یو کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ان کے جو مسائل ہیں، فائنینشیل ہو، ہیومن ریسورس کے حوالے سے ہو، کلاسز کے، تو ان کو کم سے کم کیا جائے اور ہمارے جو گلبستان کی یوتھ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھی لکھی عوام جو ہے وہاں سے پروڈیوس کی جا سکے. بڑا اچھا کوشچن کیا ندیم صاحب آپ نے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے تقریباً 22 سال اس یونیورسٹی کو دیے اور میں نے سرو کیا، جو کہ میری زندگی کا ایک اثاثہ تھا ینگ ایج سے لے کے ابھی تک. تو اس کے اندر یہ ہے کہ شروع میں پرویز مشرف کے دور میں جو ہیں وہ گرانٹس بڑی آتی تھی اور اس وقت جو ہیں بلڈنگز بنی اور ان بلڈنگز میں اسٹوڈنٹ جو ہیں ایزیلی وہ اکوموڈیٹ ہوتے تھے. اس کے بعد گرانٹس میں کمی آئی. کمی آنے پہ جو ہیں ایون سیلریز میں بھی جو ہیں وہ کٹوتی ہوتی گئی. تو یونیورسٹی نے جو اپنی سیونگ کی تھی اس میں سے ایک نیو اکیڈمک بلاک کے نام سے یہ جو ہمارے موجودہ وائس چانسلر ہیں انہوں نے کنسٹرکٹ کروایا، جو کہ ایک انجینئر ہونے کے ناطے یہ اس کی سب سے بڑی اس کی اہمیت کہیں، اس کی خوبی کہیں
کہ وہ جو ہیں اس کی ڈیزائننگ یہ ساری چیزیں بھی خود ہی مفت میں کر لیتے ہیں، ورنہ ڈیزائننگ کرنے میں بھی لوگ جو ہیں بڑی اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ کر لیتے ہیں، کر کے ایک نیو اکیڈمک بلاک بنایا اور اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ کو بھی اس نے بڑھایا۔ تو تقریباً جو ہیں 10,000 اسٹوڈنٹس ابھی تک ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جو فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے اس کے اندر رومس ہیں۔ اس وقت جو ہے ہماری اکوموڈیشن جو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بہرحال کم ہے، لیکن اتنی کم نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ کر سکیں۔ فیوچر کے لیے نیڈ ہے انفراسٹرکچر کا بننا، کیونکہ یونیورسٹی تو بڑھتی جائے گی اور ڈپارٹمنٹس بڑھتے جائیں گے، مختلف ڈپارٹمنٹس کو کھولنے کی نیڈ بھی ہے، تو بڑھتے جائیں گے تو اس میں جو ہے فیکلٹی بھی بڑھے گی، فیکلٹی کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب جو کرائسس ہیں فائنینشیل موجودہ، اس کی وجہ سے HEC کو جو پیسے آتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ اتنے نہیں آتے ہیں جتنے آنے چاہیے تھے۔ تو میری ریکویسٹ GB گورنمنٹ سے ہوگی، پورے یوتھ کو جو ہیں وہ کراکرم یونیورسٹی جو ہیں وہ انٹرٹین کر رہی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپرز دیتی ہیں جو کہ GB کے لوگوں کی ایون پورے پاکستان لیول پہ وہ سروسز دے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے GB گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہیں گرانٹ اینولی اس یونیورسٹی کو دے دیں، تو یہ جو ہیں وہ فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کے بعد جو ہیں وہ کام کریں۔ دیکھ لیں تو GB کی جو پاپولیشن ہے وہ ان میں فائنینشیل پرابلمس ہیں، اور یونیورسٹی اپنی طرف سے بھی کئی اسکالرشپس لیتی ہیں اور گورنمنٹ بھی دیتی ہے حساب کے تھرو اور اس طرح سے احساس اسکالرشپ کے تھرو۔ تو یہ بھی جو ہیں ہم غریب بچوں کو، نیڈی جو ہیں، پور ہیں، جن کی سیلریز جو ہیں والدین کی انکم 40,000 سے کم ہو، ان کو ملتی ہیں، پھر ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں، ٹاپرز کو ملتی ہیں، دیتی ہیں۔ پھر بھی جو ہے نیڈ ہے کوئی نہ کوئی ہیلپ کریں، کوئی نہ کوئی بلڈنگ بنانے میں دے دیں، کیونکہ یونیورسٹی کے اوپر جو انویسٹ کرے گی اگر GB کی گورنمنٹ، تو وہ آنے والی قوم کے لیے ہوگا، اور قوم جو ہیں وہ بنے گی۔ جب ایک تعلیمی ادارہ بنتا ہے تو اس میں قومیں بنتی ہیں، اور قوم جو ہیں اچھی سروسز دیتی ہیں۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی GB گورنمنٹ جو ہیں پرمنٹ کوئی نہ کوئی فائنینشیل ایڈ کا بندوبست کر لیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے گلگت میڈیا نیٹ ورک کو وقت دیا اور بڑے تفصیل سے ہمیں جو ہے اپنے شاندار کیریئر اور بلوچستان کی KIU کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل میں ہم سب کو بتایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک مجھے اور سر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔